شیلا صاحبہ، یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں دنیا میں جس سے بڑی ہلچل مچ رہی ہے. پاک بھارت سیز فائر سب سے بڑا کام پاکستان کے لیے جو ریسنٹلی انہوں نے کیا، اور ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ اب آپسی معاملات ہیں، دوسرے دن وہ سیز فائر کروا دیتے ہیں، سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، اسرائیل کی ایک طریقے سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ دنیا اسرائیل کو مان لے، ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، اور سعودی عرب سے بھی کہہ رہے ہیں، شام سے ہاتھ ملا رہے ہیں. جو یہ ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹ، شیلا صاحبہ، آپ کی نظر میں کیسے دیکھتی ہیں آپ ان ڈیولپمنٹس کو؟ ڈو یو تھنک پاکستان کے لیے ان ڈیولپمنٹس میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن میڈم؟ میں اس طرح سے نہیں دیکھتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ 15 دن تک ایک نیریٹو بنائے رکھا بھارت نے، اور اس کے باوجود بھی کہ یونائٹڈ نیشن نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا، لیکن جب پانی بند ہو گیا تو اس پہ کہیں سے کوئی بات شروع نہیں ہوئی. جنگ تو شروع ہو گئی تھی اگر پانی بند کر دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ڈرون کی برسات ہوئی، اس پر کہیں سے یہ بات نہیں ہوئی کہ بھائی یہ ڈرون بند کر دیے جائیں، اور اس کے بعد میزائل سے بھی اٹیک ہوا، اور جو فائرنگ تھی ایل او سی پہ وہ تو چل ہی رہی تھی مختلف طریقے سے. اور جب جواب دیا گیا تو جو اسرائیل کی مارکیٹنگ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا تھا ایک دن ڈرون گرنے سے. پھر جب دوسرے ملک کی بھی مارکیٹنگ کو نقصان پہنچنے لگا تو وہ ٹویٹ آ گیا. اس سے علاوہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ تیسری دفعہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر پہ بات کی. ایک دفعہ وزیر اعظم عمران خان گئے تھے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور. تو کشمیر کا مسئلہ کوئی پاکستان کا ہی تو نہیں ہے نا. کشمیر کا مسئلہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو کہ یو این کی چارٹر 155 جو ہے اس میں سب لوگوں کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. تو کشمیر کے مسئلے پہ اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کو تو آپ کو حل کر دینا چاہیے، اور اس میں تو کسی سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے. صرف کشمیریوں سے ان کی رائے پوچھیں، آپ کو سیدھا سیدھا جواب مل جائے گا. اس کو ہمارے اوپر رکھ کے اور سب پہ کر رہے. تو ہماری تو اخلاقی سیاسی سپورٹ کشمیر کے لیے بھی ہے. اور یعنی میڈم اگر کہا جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو، میں مسئلہ کشمیر حل کرا دیتا ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ نہیں، اس سے تو بڑے شرمناک ایک پیشکش ہے، کیونکہ فلسطین کے لیے کیا تسلیم کرائیں گے؟ کیونکہ فلسطین میں تو سیز فائر کو بھی نہیں کہنا چاہیے. فلسطین کے پاس تو نہ فوج اور نہ ہی اس طرح کے ہتھیار جو ان پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ تو روزے رکھ رہے ہیں، وہ اسکول میں اور کیمپس میں اور ہاسپٹلس میں پڑے ہیں. ان کے پاس نہ دوائیں ہیں، نہ ان بچوں کے آپریشن تک ان کے بغیر اینستھیزیا کے اور اس طرح سے ہوئے ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے. سیز فائر تو نہیں. آپ یہ کہیں کہ ان پہ حملے آپ نے کچھ عرصے کے لیے رکوا دیے، ادروائز تو کوئی ایسی بات آپ کا کارنامہ نہیں ہے. اور کسی بھی مسئلے کے اوپر کشمیر کی شرط رکھنا میں نہیں سمجھتی کہ یہ انسانیت کے قریب کوئی فیصلہ ہے. رہی میڈم دیکھیں نا، یہ سیز فائر بھی تو تجارت کی لالچ دے کر روکا کیا گیا ہے نا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا ڈونلڈ ٹرمپ کہ میں نے دونوں ملکوں کو تجارت کی لالچ دی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹریڈ کروں گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ یہ جنگ روک دیں. وہ تو کہہ یہی رہے ہیں کہ لالچ کے ذریعے انہوں نے اچیو کیا ہے. دیکھیے، میرے وزیر اعظم یا میرے کوئی اور اس پہ بیان دے یا نہ دے، لیکن ایک شہری کی حیثیت سے، اپنے ملک کی محب الوطن شہری کی حیثیت سے میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ پاکستان تجارت کے معاملے پہ سیز فائر پہ نہیں آیا ہوگا. پاکستان تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، پاکستان امن کی بات کر رہا تھا، اسے کمزوری سمجھا گیا. ہم ایک غالب وقت پہ آپ نے جو کہا ہے تو اس میں آپ ہی کے مختلف ممالک، آپ کے سپورٹر، آپ کے لوگوں نے کہا ہے کہ مودی کی درخواست پہ، تو مودی کی درخواست پہ اگر آپ نے یہ جنگ بندی کرائی ہے تو اس میں پاکستان کو کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ ہم تو جنگ چاہ ہی نہیں رہے تھے، اور ہمارے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے شیرخوار بچوں سے لے کے معصوم چپس بیچنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، آپ کی نظر میں یہ تجارت کی جو کارڈ یوز کیا گیا ہے، فیس سیونگ کی گئی ہے مودی کے لیے. سوال اب یہی پوچھوں گا شیلا صاحبہ، پھر مسئلہ کشمیر کا حل اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میں اس صورتحال کو دیکھ کے ہم نے پلوامہ کے اندر بھی یہی دیکھا، پہلگام میں بھی یہی دیکھا، آگے پھر 2 سال کے بعد ایک اور ڈرامہ کرے گا انڈیا، پھر سے ایسی حرکتیں ہوں گی. What do you see the solution انڈو پاک ریلیشنز میں لانگ ٹرم سٹیبلٹی کے لیے؟ شیلا صاحبہ. اچھا دیکھیے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے 5ویں تو جنگ تھی، اور 9 جو ہے فالس فلیگ
ये ऑपरेशन, नवा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो रही बात कश्मीर की, तो मैं फिर रिपीटेशन ही हो जाएगी कि जब आपने ये खुद कहा था कि आप सालिसी करेंगे, तो क्या नजर नहीं आया कि यूएन के चार्टर के खिलाफ जाके उन्होंने अपने यूएन की करारदादों के खिलाफ जाके उन्होंने उसकी जो डिस्प्यूटेड एक हैसियत थी उसे खत्म कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप सोए हुए थे क्या? और उसके बाद जब से ये बरसरे इख्तिदार आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि गाजा पे दोबारा हमले ना हुए हों। तो मैं नहीं समझती कि एक इनके वादों पे एतबार या इनकी बात पे एतबार हो। जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर के हक के अलावा फैसला नहीं हो सकता। 1 लाख लोगों की जानें जा चुकी वहां पे। आपने पहले तो 7 लाख और 8 लाख की बात की जाती थी, अब 9 लाख का भी फिगर आया है कि 9 लाख फौज है। और जाहिर है कि फैसला पाकिस्तान एक दफा कर चुका है, उसका मुंतखब पहला वजीर आजम कह चुका है कि 1000 साल तक भी हमने अगर ये जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे। तो ये 1000 साल एक लीडर, जीरक लीडर ने, जिसने हमें एटॉमिक पावर बनाया, वो ये समझता था कि उसका कश्मीर का मामला जहाँ पे अटका है वो इस तरह हल नहीं होगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदाद के हिसाब से उसका फैसला करना चाहिए, उस पर हमसे कोई सौदेबाजी ना करे। और ये हमने इस जंग में साबित कर दिया है कि जिस दिन हमें कश्मीर लेना हुआ ना, तो ऐसे भी ले सकते हैं जैसे आपको घुटने टेकवाए। लेकिन हम चाहते हैं कि जो एक तरीक़ा कार है जो आपने साउथ सूडान और ईस्ट टिमोर में किया कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे आप गए, तो कश्मीर का मामला तो बहुत सादा है। ये भी अपनी एक आज़ादी ही की जंग है ना। और इनको आप कभी टेररिस्ट डिक्लेयर करते रहे, कभी कुछ, तो अब तो बिल्कुल सीधा साधा मामला है। तीसरी नस्ल उनकी जो है वो इसमें है। तो मैं नहीं समझती कि अब ह्यूमन राइट्स की जो चैंपियंस हैं उनको खामोश रहना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और इस मसले का हल चाहिए। ठीक मैडम। ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस? आपको कोई उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा से या आलमी बिरादरी से या उम्मत मुस्लिमा से? अक़वाम मुत्तहिदा बना है, मैं बिल्कुल जो हमारी मोहतरमा ने अभी ख्याल अपना पेश किया, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, मैंने एक बात कही थी कि दुनिया में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट फोर्स। डिप्लोमेसी में हमेशा लचक रहती है। दुनिया की हिस्ट्री अगर आप देखें, आप जापान की हिस्ट्री आप देखें, मैं 7 साल वहां रहा हूँ, आधी दुनिया तक फतेह हो गई थी। अमेरिका और उनका देखें दुश्मन दोस्त कैसे हो गए। मैं कई मिसालें दे सकता हूँ कि कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, मगर पुरुष पे कभी अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर रहे हैं, मेरी पर्सनल राय ये है एज ए डिप्लोमेट, दैट इफ शी रियली वांट्स, देन the Kashmir problem should be resolved according to the plebiscite, जो भी और रेजोल्यूशंस है, उनके कंपनसेशन सारी चीजें हों, वो भी करें। उसके बाद जो सारी चीजें हैं रेस्पेक्टिवली सारी चीजें, बाकायदा नो वॉर पैक्ट होना चाहिए।